کل ہم نے آفات سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے جو پانی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے وہی پانی پھر آ کے انسان کی زندگی کو نہایت خطرات کا سامنا بھی کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا. پھر اس کے بعد ہم گئے اس میں فردر ہم نے پروگرس کی کہ کس وجہ سے یہ سیلاب آتے ہیں، اس سیلاب کے آنے میں وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے، پھر درختوں کی کٹائی کے ساتھ ساتھ ہم نے گلیشیئرز کا جلدی سے پگھلنا اس کی وجوہات میں شامل کیا. ٹھیک ہے، اور بہت سارے اس میں ریزنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انسان کی جو انسان کی اپنی بری کاوشیں ہیں، بری کوششیں ہیں، جو لالچ ہے جس کی وجہ سے وہ زمین سے زیادہ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹل ڈسٹربنس، اسی ہی کی وجہ سے ہم اتنے مسائل میں آئے ہیں یا ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. پھر ہم نے ان ایریاز کا بھی پڑھا، وہ ایریاز بھی جاننے کی کوشش کی جہاں پر سیلاب کے خطرات زیادہ ہیں کے پی کے میں. ٹھیک ہے، اب لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جیسا اس میں کہا گیا ہے دریائے ہنزا بلاک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قریبی آبادیوں میں سیلاب کا پانی اور اس سے خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب بچے اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب آپ کسی چیز کے سامنے بلاک رکھیں گے اس نے آس پاس کے راستے سے ہی کوئی راستہ نکالنا ہے، اسکیپ نکالنی ہے. ٹھیک ہے بچے، بک تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا نا، آپ مجھے بتا دیتے تو ابرار خان میں آپ کو سینڈ کر دیتا بیٹا. اچھا، مجھے آپ اس طرح ہے کہ بتا دیں، میں آپ کو پھر سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، مجھے آج میسج کر دیں، میں پکچر سینڈ کر دوں گا. اچھا، پھر بچے اس میں بہت ساری اور ایسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، جس کی وجہ سے جب سلائیڈنگ ہو جاتی ہے تو ایک جگہ بلاک ہو جاتی ہے، پانی کا بہاؤ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسے سٹاپ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے جب سٹاپ لگ جاتا ہے اس میں بہت آس پاس کے جو ایریاز ہیں ان میں پانی فلو ہو کے آ جاتا ہے اور نقصان کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ واٹر کی مائٹی فورس ہوتی ہے، پانی بہت طاقتور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا کسی ایک ایریا کو بھی، بلکہ اپنے ساتھ اکثر بہت سارے ایریاز کو بہا لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، گلیشیئر کے پگھلنے سے، اچھا، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے دریائے ہنزا بلاک ہو جاتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. گلیشیئر کے پگھلنے سے، اب گلیشیئرز نارتھ میں ہیں. ٹھیک ہے، گلگت کے نارتھ میں ہے، یعنی فردر ہائٹس پر ہیں. ٹھیک ہے، اب گلیشیئر کے پگھلنے سے بھی اس طرح ہوتا ہے کہ پانی جب گلیشیئر پگھلیں گے، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے گلیشیئر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فریج میں رکھی ہوئی برف تو نہیں ہے جو پگھل جائے گی تو چلو تھوڑی سی جگہ اس سے جو ہے پرابلمٹک ہو جائے گی. نہیں، یہ تو صدیوں، پتہ نہیں کس ٹائم سے برف آ رہی ہے اور وہ سٹور ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اور ہر سال زیادہ برف باری ہو جاتی. آئس ایجز بھی گزرے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کوئی زیادہ 10 12 15 ہزار 20 سال 1000 سال پہلے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈیو بھی تھے. اب یہ کیا ہوا کہ اس میں تو یعنی آپ خود سوچیں کہ سیاچین جو ہے، ٹھیک ہے، سیاچین، اس کی جو لینتھ ہے سیاچین کی وہ ہے 78 کلومیٹر. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے حسن ابدال تک. ٹھیک ہے، پھر آپ لیمبرٹ دیکھیں، دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر 320 کلومیٹر اس میں ہے انٹارکٹیکا میں. اب اتنی بڑے برف میں کتنا پانی سٹور ہوگا؟ تو جب یہ پگھلتا ہے تو اس سے بھی ندی نالوں میں، دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے. طغیانی کہتے ہیں اپر تھریشولڈ کو ہائی ہو جانا. ٹھیک ہے، وہ طغیانی آ جاتی ہے. دریائے کابل میں سیلاب سے نوشہرہ کا علاقہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. نوشہرہ کا علاقہ بہت پرو ہے بچے، وہاں پر سیلاب بہت زیادہ آنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ جب تھوڑا سا ہی پانی، وہ ایسے ہے نا، ڈاؤن ہے،
جب پانی سے بارشوں سے زیادہ نقصان، اب پہاڑ پہ بارشیں ہوتی ہیں لیکن ندی نالے نیچے بہ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ پہاڑ کا سلوپ ہوتا ہے بچے، یہ اس میں پانی ٹکتا نہیں ہے، نیچے آ کے یہ سلوپ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، تو وہاں پر بہتا بھی ہے لیکن تباہی بھی ساتھ مچا دیتا ہے. اور اکثر پہاڑوں سے تودے بہت بڑے بڑے جو سلائیڈنگ وغیرہ آپ گلگت و گلیات وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں، سلائیڈنگ کی وجہ سے اکثر مسافر پھنس جاتے ہیں اور کافی ٹائم ان کو لگتا ہے ریکور ہونے میں. ٹھیک ہے، راستے بھی بند ہو جاتے ہیں. دریائے سندھ میں سیلاب سے نظام پور اور اس کے علاقے، آس پاس کے علاقے، پنجاب کے نیچے والے علاقے اور سندھ کے ایریاز سے متاثر ہوتے ہیں. دریائے سوات سے ضلع سوات اور ملحقہ علاقوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے گاؤں میں جاتے ہوئے 2 پل ہیں. ٹھیک ہے، 2 پل ہیں. ایک انگریزوں نے بنایا تھا اور وہ 1985 میں، مطلب اس کو اپنی ٹائم پوری کر چکا تھا. ایک ابھی پاکستانیوں نے، ہم نے نیا بنایا تھا، یعنی ریلیٹیولی نیو تھا، جو 85 اس میں 80s میں. اچھا، اب کیا ہوا؟ سیلاب آیا 2010 میں، تو انگریزوں کا پل جس کی جو اپنی مدت بھی پوری کر چکا تھا، ٹھیک ہے، مدت بھی پوری کر چکا تھا، اس کو کچھ نہیں کہا، وہ اس کو برداشت کر گیا. اور جو ابھی ہم نے مسلمانوں نے پل بنایا تھا، یقین مانو اسے اتنا بڑا ٹکڑا لے کے گئے تھے جتنا قاسم ہاؤس اور اس کو ملا کے آپ کی کلاسز جہاں تک ہے، اتنا بڑا ٹکڑا اس سے لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے، پل ختم ہو گیا، وہ مطلب ڈیمیج ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ناقص مٹیریل استعمال کیا تھا. لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انتہائی فورسفل ہوتا ہے پانی. آپ دیکھیں، تھوڑے پانی میں جو آپ کے گھٹوں سے تھوڑا اوپر ہو، آپ اس میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کو گراتا ہے. پانی کی بڑی فورس ہے، مائٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر دریائے سوات میں، جو کہ ان علاقوں سے بہتا ہے، اگر ان میں طغیانی ہے، ان میں سیلاب آ جائے تو آس پاس کے ایریاز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. پشاور میں نالہ بڈنی، ٹھیک ہے، اس کے آس پاس اس میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے، اور اکثر بارشوں کے درمیان سیلاب کے خطرات سے دوچار ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر ایک علاقہ ہے پنڈی میں، نالہ لئی. ٹھیک ہے، آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا ہو نالہ لئی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں بچے، پیج نمبر ہے 41 بچے. اچھا، پیج نمبر تم لوگ یاد رکھو گے. اچھا، جو لیسن ختم ہو گیا ہوتا ہے اس کے بعد والا پیج ہوگا. اچھا، نالہ لئی جو ہے نا بچے، ہر سال یہ تباہی مچاتا ہے. نارملی اگر آپ اس کو دیکھیں، آپ کہیں گے یہ کیا تباہی مچا سکتا ہے، لیکن جب اس پہ پیک پہ، اس پہ جسے آپ کہتے ہیں کہ پانی آتا ہے، خاص کر مونسون سیزن میں، تو بہت زیادہ تباہی مچاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد کے اس کی طرف، خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات. اب کیا ہم ایسے اقدامات کریں؟ ویسے ہم تو کرتے نہیں اقدامات، لیکن چلو، سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے پودے جو ہوتے ہیں، ان کے جو روٹس ہوتے ہیں، they have the power to keep the soil intact. ٹھیک ہے، اس کو وہ جوڑ کے رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے واٹر کے ساتھ، سیلابی ریلے کے ساتھ وہ بہتے نہیں اور زیادہ نقصان نہیں کرتے. ہمارے ہاں لوگ اس طرح بھی مرے ہیں کہ اکثر اس میں اوپر سے بڑے بڑے درخت آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیلاب میں یہ درخت جو ہوتے ہیں، یہ اکثر ہوتے ہیں دیار. بہت مہنگی لکڑی ہے، بہت مہنگی. ٹھیک ہے، لوگ اس کو، بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی لکڑی ہے، بہت مہنگی ہے، لوگ اس کو فرنیچر وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں. یہ دیار کے پیچھے 1-2 لوگ جو ہیں وہ کودے ہیں، یا کچھ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کیپچر کر لیا جائے، اور ساتھ وہ دیار کی لکڑیں انہوں نے کیا پکڑ لی تھی، ساتھ ان کے چلے ہی گئے ہیں. پھر میری بات سمجھ گئے نا؟ تو اس طرح سے جو یہ اس میں پاور جو اس کی ہے، مائٹ جو اس کی ہے، جس فورس کے ساتھ یہ بہہ رہا ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اس میں ایک دفعہ میں ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اکثر پلوں کے اوپر پانی بہہ رہا ہوتا ہے، جہاں فاصلہ جو ہے وہ 100 فیٹ 60-70 فیٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پانی بہہ رہا ہوتا ہے. نوشہرہ میں ایسا ہوا، ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے دیر کا، اس میں ایسا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ بچے
پانی جو ہے نا واٹر یہ کبھی بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ جس راستے سے ایک دفعہ پانی آ گیا نا اس راستے سے دوبارہ آنا ہے اس نے. اب ہم اس کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. یا تو پانی کو آپ سٹور کریں, ٹھیک ہے. بنگلہ دیش نے اس کے ساتھ بڑی زبردست پالیسی کی ہے. بنگلہ دیش نے اس طرح کیا ہے کہ وہاں بھی بہت زیادہ سیلاب آتے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے اس طرح کیا کہ اس پانی کو گھمایا ہے, سیلاب کو گھماتے رہے ہیں, موو کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے زگ زیگ فارم میں. اس سے یہ ہو گیا ہے کہ ایک تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پانی جو ہے اپنی کیپیسٹی بھی لوز کر دیتا ہے, پاور بھی لوز کر دیتا ہے. اور نمبر سیکنڈ امپورٹنٹ بات یہ ہو جاتی ہے, بہت امپورٹنٹ بات جو ہے, جو بہت اس میں اہم ہے, وہ یہ ہو جاتی ہے نمبر سیکنڈ کہ ان کا بہت سارا ایریا ایگریکلچر ایریا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر پانی بھی مل گیا ہے جس سے ان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہمیں پودے لگانے چاہیے, جنگلات میں اضافہ کرنا چاہیے. پاکستان میں 3.8 ہے, انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ 25% ہے, ٹھیک ہے. نہروں کی مکمل صفائی بر وقت کی جائے. اب یہ اگر آپ دیکھیں, یہ جو جب پل کے پاس حال ہو جاتا ہے تھوڑی سی بارش کے بعد, ادھر سے بندہ گزر سکتا ہے, ممکن ہے انسان کے لیے ادھر سے گزرنا. ہاں ممکن ہے اگر اس کا خودکشی کا ارادہ ہے, ٹھیک ہے, باقی تو ممکن نہیں ہے. کلیم اللہ کا تو یہ ہے کہ اس کے پاس سکلز ہیں, وہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ سوئمنگ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن نارمل لوگوں کے لیے تو پرابلم ہے نا. چلو چودھری اسد اللہ بھی کر سکتا ہے, چلو اس کی بھی سکلز ہیں سوئمنگ کی, ٹھیک ہے. باقی تو مشکل ہے بچے. وہ اتنا فورسفلی وہ پانی آ رہا ہوتا ہے, پلس اس میں گن ہوتا ہے بہت سارے. یہ 2012 کی بات تھی, ٹھیک ہے, 2012 کی بات تھی کہ میں باہر اس میں رمضان میں گیا, 27واں یا 28واں روزہ تھا. ادھر ہمارے گھر کے پاس ایک بارش ہوئی, ایک ڈاکٹر صاحب مسجد سے باہر نکلے, ٹھیک ہے, بارش ہوئی, بارش میں گرے, مطلب پار نہیں کر سکتے تھے روڈ, گر کے وہ یہاں سے گرے اور ایبٹ آباد سے اور حویلیاں سے جا کے ان کو پکڑا, ان کو کیپچر کیا, ان کی لاش نکالی. یہ اس کی فورس ہے, ٹھیک ہے. اور پلس پھر جو جگہ گندے ہوتے ہیں, وہ ندی نالے جو گندے ہوتے ہیں, اس میں پھر اور بھی بہت سارے کیمیکل وہ پروسیسز ہو کے تو ویسے بھی بندے کا سانس ادھر برا ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ابھی تو صاف کر دیا لیڈی گارڈن کے سامنے وہ جو جگہ ہے جو کالج روڈ پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں انڈر دی گراؤنڈ ایک نالا جاتا ہے اور یہ جگہ کینٹ پلازے سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی اتنا پانی آ جاتا ہے. اور دوسرا بچے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ جب پانی فلو نہیں کرے گا نا, جب اسے آگے جانے کا راستہ نہیں ملے گا نا, تو وہ آس پاس کے ایریاز کو کور کرے گا. بس یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ٹھیک ہے. اور موسمی پیشن گوئی کو مد نظر رکھا جائے. اب نالالائی پہ جاپان کی مدد سے انہوں نے ایک الارم سسٹم لگایا ہوا ہے, جو ہر 2 منٹ بعد الارم سسٹم جو ہے وہ پانی کے لیول کو مانیٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ اس میں غیر معمولی یا غیر معمولی اپ گریڈیشن دیکھتا ہے, اسٹریٹ اوے وہ انفارم کر لیتا ہے, جس کے لیے سنٹرز بنائے گئے ہیں, اور یہ آٹومیٹک سسٹم ہے. اس سے تقریباً گھنٹہ 1.5 یا 1.25 گھنٹے مل جاتے ہیں آپ کو خطرے سے یا سیلاب سے پہلے, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانیں بھی بچ جاتی ہیں, جو سب سے بڑی وہ ہے لاس ہو سکتی ہے کسی بھی اس میں پرابلم میں, ٹھیک ہے. اور نمبر سیکنڈ, آپ اپنا بہت سارا قیمتی سرمایہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ سسٹم جاپان کی مدد سے لگایا گیا, اور یہ کوئی بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. لیکن اگر حکومت پاکستان مدد کرے, اور پاکستان اور انڈیا دونوں, کیونکہ ہمارے دریا ایک جگہ سے شروع ہوتے ہیں, اور جو سیلاب آتے ہیں وہ دونوں ایریاز میں تباہی مچاتے ہیں, اگر دونوں مل کے بالکل وہ جس مقام سے سیلاب سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پر یہ لگا دیں, تو ہم بہت ساری تباہی سے بچ سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتایا 2010 میں 73,000 جو گاؤں ہیں وہ تباہ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. 12 ارب ڈالر یعنی کوئی 1800 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا, ٹھیک ہے. پھر انفراسٹرکچر, پھر انسانی جانیں, وہ تو چلو پیسوں میں نہیں تولی جا سکتی, ٹھیک ہے. یہ بچے اس سے ہم بچ جائیں, ہمارے پاس آپشن ہو
جاپان ہے، زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں، وہاں انہوں نے سیسمک میٹرز بنا دیے ہیں جو پہلے ہی آپ کو اطلاع بھی دے دیتے ہیں، چلو 12 سیکنڈ پہلے ہے، لیکن ایک وہ تو ہو سکتا ہے نا، ریکور تو ہو سکتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ پھر انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر ایسے بنا دیا ہے کہ ایون ان کے بلڈنگز جھول کھاتے ہیں، یعنی موومنٹ کرتے ہیں، لیکن اتنی فلیکسیبلٹی ان میں ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے ادھر نقصان کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہم بھی لاگو کر سکتے ہیں، یہ چیز ہم بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم انویسٹمنٹ کریں، ہم انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ اگر آپ یہ سسٹمز نہیں اپلائی کریں گے تو نقصان زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور خاص کر انسانی جانوں کا نقصان ہے، جس کی بڑی پرابلمز ہوتی ہیں۔ اور پھر پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے سے یہ گزر جائے ادھر اس کے بعد بہت ساری بیماریاں کریٹ کر دیتا ہے، کیونکہ جانور اس میں مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایشوز اس میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ، میری بات آپ سمجھ گئے بچے؟ تو لہٰذا اس کو ایک سسٹم اس پہ لاگو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب بچے آپ لوگ نکالیں اپنی کاپیز اور پینسل اور پین، ہم کوسچنز کرتے ہیں، کوسچن نمبر 1 اور 2، شاباش۔ اور جلدی سے، کسی سے مس ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اپلوڈ بھی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ مست چیک کیجئے گا۔ یہ دیکھو میرا بچہ زید حامد جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے، جیسے یہ ہم وقت سوئمنگ کے لیے تیار ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ہمیشہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ یا تم نے اگر یہ ببل چھوڑ دی، یا تو پھر ادھر بھجوا دو، ہم بھی کھا لیں۔ ہاں یہ دیکھو زید حامد جو ہے وہ ریڈی ہے۔ اچھا بچے، کوسچن نمبر 1 ہے، سیلاب کی وجوہات کیا ہے؟ کوسچن نمبر 1 ہے، ریلیکس ہو کے لکھو، سارے اپنا کیمرہ آن کر دو، کسی کا کیمرہ آف ہوا میں نے اس کو ریموو کر کے اس کے گھر میسج کر دینا ہے، سارے اپنا کیمرہ آن کرو، شاباش۔ مجھے پین اور وہ دکھاؤ، 1 منٹ مجھے سارے بچے دو کہ میں 1 منٹ میں یہ سارے اس میں وہ کر دوں، سارے بچوں کو دیکھ لوں۔ بچہ گروپ میں بھی سینڈ کروں گا، لیکن گروپ میں ویڈیو سینڈ نہیں ہوتی، اس کا لنک سینڈ کر دوں گا۔ باقی کدھر ہے؟ یہ محمد عاصم اور سارے ٹھیک ہے، سردار عثمان، عبداللہ عابد، عبید اللہ، ہمارے یاسر ادھر آیا ہوا ہے، اچھا شاباش شاباش۔ معیز ادھر ہے، معیز جدون، اچھا چلو بچے۔ کوسچن نمبر 1 ہے، ابرار خان 8 گرین، کیمرہ آن، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سارے کاپیز تم لوگوں کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوسچن نمبر 1 ہے، سیلاب کی وجوہات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سیلاب کی وجوہات جو ہیں ان کو ہم بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیلاب کی وجوہات درج ذیل ہیں، دال رے جیم، سیلاب کی وجوہات درج ذیل ہیں، تم لوگ لکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو پھر اس کی بکس کے وہ بھی مل جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے بچے، ٹھیک ہے، عبید اللہ، اسماعیل، صحیح ہے۔ سیلاب کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حد سے زیادہ بارشوں کا ہونا، حد سے زیادہ بارشوں کا ہونا۔ نمبر 2، بہت زیادہ برف کا پگھل کر دریاؤں میں شامل ہونا۔ نمبر 1، حد سے زیادہ بارشوں کا ہونا۔ نمبر 2، بہت زیادہ برف کا پگھل کر، مختصر تو لکھ رہا ہے یا مجھے دیکھ رہا ہے؟ بہت زیادہ بارشوں، حد سے زیادہ بارشوں کا ہونا، بہت زیادہ برف کا پگھل کر دریاؤں میں شامل ہونا، بہت زیادہ برف کا پگھل کر دریاؤں میں شامل ہونا۔ میں ریپیٹ بھی کر دوں گا، آپ لوگ ریلیکس ہو کے لکھیں، کوئی اس میں اتنا خود کو ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حد سے زیادہ بارشوں کا ہونا، بہت زیادہ برف کا پگھل کر دریاؤں میں شامل ہونا،
بہت زیادہ برف کا پگھل کر دریاؤں میں شامل ہونا. ڈیموں کا نمبر 3 ہے ڈیموں کا بھر کر ٹوٹ جانا. بھر کر فل فلڈ. ڈیموں کا بھر کر ٹوٹ جانا. 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 ٹھیک ہے, ڈیموں کا بھر کر ٹوٹ جانا. جنگلات کی بے دریغ کٹائی. بے رحم بھی لکھ سکتے ہیں, بے دریغ بھی لکھ سکتے ہیں, آپ کی مرضی. جنگلات کی بے دریغ کٹائی. بے رحم بھی لکھ سکتے ہیں میرا بیٹا, بے دریغ بھی لکھ سکتے ہیں. جنگلات کی بے دریغ یا بے رحم کٹائی. جنگلات کی بے دریغ یا بے رحم کٹائی. ٹھیک ہے, یہ اس کا آنسر نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے, اب میں دوبارہ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سیلاب کی وجوہات درج ذیل ہیں. نمبر 1 حد سے زیادہ بارشوں کا ہونا. نمبر 2 بہت زیادہ برف کا پگھل کر دریاؤں میں شامل ہونا. نمبر 3 ڈیموں کا بھر کر ٹوٹ جانا. نمبر 4 جنگلات کی بے دریغ کٹائی. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ہم کوشچن نمبر 2 کی طرف. خیبر پختونخوا کے کون کون سے علاقے سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں؟ اس کے لیے آ جائیں پیج نمبر 41. ٹھیک ہے, اس میں لکھے خیبر پختونخوا میں, دیکھو نا سارے, کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے خیبر پختونخوا میں بارشوں جنگلات کی کٹائی. مختصر اتنی بڑی جمائیاں نہ لے. چودھری عبداللہ تیرے بالکل پاس بیٹھا ہوا ہے تو کھا جائے گا تو اس کو آرام سے. خیبر پختونخوا میں بارشوں, جنگلات کی کٹائی اور زمین کے کٹاؤ کی وجہ سے. خیبر پختونخوا میں, ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا میں بارشوں, ٹھیک ہے, جنگلات کی کٹائی اور زمین کی کٹاؤ کی وجہ سے مختلف علاقوں میں سیلاب آتے ہیں. مختلف علاقوں میں سیلاب آتے ہیں جن میں نیچے بتائے گئے علاقے, جن میں نیچے بتائے گئے علاقے زیادہ زیر اثر آتے ہیں. ان علاقوں میں چترال, کوستان, مانسہرہ, نوشہرہ, سوات اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں. ٹھیک ہے, بس یہ آپ کا کوشچن نمبر 2 ہو گیا. مختصر تو لکھ نہیں رہا یا بہت تیز لکھ رہا ہے؟ میں تجھ سے ابھی پوچھوں گا.
پین ختم ہو گیا تیرا یار؟ یہ یحییٰ خان برقی کا نیٹ ورک کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو پھر چلا جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے. اچھا، کویسچن نمبر 3، سیلاب کے خطرے کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کود جائیں اور سیلاب کا خطرہ کم ہو جائے گا، نہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ آ جائیں پیج نمبر 41 پر. لیکن میں بتا بھی رہا ہوں، سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے، سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں ان میں، سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں ان میں زیادہ پودے لگانا. نمبر 1 زیادہ پودے لگانا. نمبر 2 جنگلات میں اضافہ کرنا. جنگلات میں اضافہ کرنا. نمبر 3 نہروں کی مکمل صفائی. بر وقت کرنا. نہروں کی مکمل صفائی بر وقت کرنا. اور 4 سیلاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والا نظام لگانا. اور سیلاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والا نظام لگانا. بس فل اسٹاپ.